ہم چھوٹے irrelevant مسائل میں ہم گھسے ہوئے ہیں، لیکن جو چیز پہ ہمیں پریارٹی دینی چاہیے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کا چین ختم ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر بالکل ٹوٹلی کولیپس ہو رہی ہے. کہیں ریٹ آپ کی گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی. بھئی یہ تمام پارٹیوں کا مسئلہ ہے، سب کو بیٹھنا پڑے گا، جوائن ہینڈس، سٹ ڈاؤن، ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکسڈ ان دی پارلیمنٹ. وہاں سے ایک نکلے. آپ دیکھیں ابھی پارلیمنٹ نے ایک پاس کیا تھا ایک یونانیمس ریزولوشن کہ ہم بات چیت کریں گے، فاٹا میں لڑائی بند کریں گے. اینڈ واٹ ہیپن؟ نتھنگ ہیپن بیکاز پارٹیز نکل کے وہاں سے ہو تو گیا، ہر ایک نے اپنی اپنی ڈفلی بجانی شروع کر دی. اس طرح سے بات نہیں پڑے گی. ہم دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. اینڈ دس از واٹ دی اینیمی وانٹس فرام اس، کہ ان کی قوت کو بریک کرو، ان کو پھیلاؤ، ان کو اسپریڈ کر دو، فورسز کو بھی اسپریڈ کر دو، ہر ایک کو ہر ڈائریکشن میں لگا دو تاکہ آپ کا انٹرنل ڈیفنس جو ہے وہ ویک ہو جائے. جب انٹرنل ان کو کیا ضرورت پڑی ہے انڈیا کو حملہ کرنے کی؟ ہم تو خود یہ کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. ٹھیک ناظرین، کرنل مختار بٹ صاحب نے کہا کہ انڈیا کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم انٹرنلی اتنے کمزور ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کو ضرورت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی. یقیناً یہ بات کسی نہ کسی حد تک ثابت ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ یہ گفتگو شروع کریں گے اوباما سے متعلق، امریکہ سے متعلق، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مسٹر مشرف آج کل امریکہ میں ہیں، وہ وہاں کیا کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. قدرت کی طرح خالص اور تازہ نیسلے فریش اینڈ نیچرل دہی دے صحت کو وہ تحفظ جو قدرت نے دیا. نیسلے فریش اینڈ نیچرل دہی، صحت محفوظ. ڈاکٹر صاحب، عامر ساری رات سویا نہیں ہے، اسے بخار ہے. اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے کپڑے کی گیلی نیپی. ہم نے تو ہمیشہ کپڑے کی نیپی استعمال کی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ برائی ہے. کپڑے کی نیپی گیلے پن کو مکمل جذب نہیں کر سکتی اور مستقل گیلا رہنے سے بچے کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے. مگر میں تو رات کو نیپی چینج کر دیتی ہوں. تب تک اسے ٹھنڈ لگ چکی ہوتی ہے. اسے چاہیے ڈائپر، خصوصاً رات کو سوتے وقت، جو ساری رات بچے کو خشک رکھتا ہے. ہمارے بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں. آپ کیسے بچت کرتی ہیں؟ میری ٹپ، میں تلائی کے بعد تیل میں لہسن ڈال دیتی ہوں، جس سے تیل 3 دفعہ استعمال کر سکتی ہوں. اور سخت داغوں کے لیے میری بچت ٹپ ایریل انزیمیکس. یہ سخت داغ نکالے کم پاؤڈر میں، جس سے مجھے ملے پاؤڈر کی بچت. ایریل انزیمیکس دے چمکدار صفائی اور ڈلے سستے پاؤڈر کے مقابلے میں 3 گنا کم. پاؤڈر کی بچت، صفائی کی نہیں. ایریل نے دی ایسی صفائی ہر عورت نے بچت پائی. پیمپرز لایا نیا اور بڑا بچت پیک 28 روپے کی بچت کے ساتھ، یعنی اب پیمپرز کے نئے بچت پیک میں ملے 12 گھنٹے تک کی پرسکون نیند پورے 28 روپے کی بچت کے ساتھ. معمولات ہوں یا ہنگامی حالات، سکون ہو یا شورش، واقعات سے سانحات تک، خبر بننے کی خبر، سطر، آواز اور تصویر. میٹرو ون تازہ ترین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید شبیر الرحمان، لال حسن، سہیل شبیر، عزیز عارف، فقار پیرزادہ، علی حسن، ندیم صدیقی، طاہا عبید، منظر عظیم، محمد اصغر، شہباز خان، سب تازہ ترین. میٹرو ون پہنچے ہر جگہ، ہر پل کی خبر صرف میٹرو ون پر. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، گفتگو ہماری ہو رہی ہے امریکہ کے حوالے سے، امریکن پالیسیز کے حوالے سے. اور بریک سے قبل میں نے کہا کہ مسٹر مشرف آج کل امریکہ میں ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. ملاقاتیں بھی کی انہوں نے بڑی اہم شخصیات سے. بش سے ملاقات کی ایک خبر گزشتہ روز آئی ہے کہ انہوں نے صدر بش سے بھی ملاقات کی ہے، سابق صدر امریکہ کے، ان سے ملاقات کی ہے. کیا ڈسکشن ہوا، کیا اس کے اندر نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور کیا ہونے والا ہے اس ملاقات کے بعد؟ جناب عرفان صدیقی صاحب. دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کی ایک اپنی ایک امپورٹنس امریکہ کے لیے ہمیشہ رہی ہے. صدر بش کے ساتھ ان کے آف کورس تعلقات تھے. صدر بش نے جو اب تو دونوں ایکس صدر بش سے ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ان کے جو کہا جاتا ہے ایک ٹیلی فون کے اوپر افغانستان کا جو
تیا پاچا کہہ سکتے ہیں سو ہو گیا بہرحال. تو بیسیکلی پرویز مشرف صاحب, صدر پرویز مشرف ایک دانشور کی حیثیت سے ایک ورلڈ کے دنیا میں ایک ان کا ایک نام تھا, اور ان کے جو فیصلے تھے آف کورس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑا اہم کردار انہوں نے رول ادا کیا, اور امریکہ میں ان کی ایک کافی امپورٹنس ابھی بھی ہے اس میں. تو وہ اس حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور کافی یونیورسٹی میں لیکچرز بھی دیے. ان کو جاپان کی یونیورسٹی نے بھی لیکچر کی دعوت دی ہوئی ہے, تو مائٹ بی ان دا فیوچر وہ جاپان بھی شاید آئیں. تو یہ ساری سچویشنز ہیں. تو میرے خیال سے وہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے, اور نہ اس کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے اب اس صورتحال میں. اگر سابق صدر پرویز مشرف, یہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ صدر مشرف کا, سابق صدر مشرف کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ پر اور خاص طور سے امریکہ پہ, اور ایون یہ کہ یہودیوں پہ, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے یہودیوں کی بھی کانفرنس سے خطاب کیا تھا, دنیا کے وہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے کسی یہودی کی کانفرنس سے خطاب کیا تھا اپنے جب وہ دور اقتدار میں تھے. یہ فرما دیے کیا ان کی امیج, ان کی شخصیت کا امیج بہت پازیٹیو ہے ویسٹ کے اوپر؟ جی بالکل, یعنی کہ ویسٹ کے اوپر تو ہر اس شخص کی شخصیت کا جو پہلو پازیٹیو ہوگا جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے, جو ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے. وہ تو جب اقتدار میں ہو تب نا, اب تو اقتدار میں نہیں بات کر رہا ہوں, ظاہر بات ہے اس کا رزلٹ تو ان کا ملتا رہے گا. اس سے نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی ہے امریکہ کی, صدر مشرف, لیکن اقتدار سے ہٹنے کے بعد ان کی وہ عزت نہیں. دیکھیں سابق صدر مشرف کے جو فیصلے تھے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں اس زمانے میں جو فیصلے کیے تھے, وہ اس کی عالمی سطح پہ ایک اہمیت تھی. وہ ایک بین الاقوامی لیڈر بن چکے تھے. ان کی آپ دیکھ لیں دنیا بھر کی جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں ان کو فوکس کیا جاتا تھا, ان کے انٹرویوز کیے جاتے تھے. BBC ہو, CNN ہو, فاکس نیوز ہو, ABC نیوز ہو, کوئی بھی چینل ہو, ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. وہ تو زرداری صاحب کو بھی اہمیت دیتے ہیں. خیر یہ میں ان سے پوچھ لوں کہ کیا ان کی شخصیت کا جو امیج ہے ویسٹ کے اوپر بہت اچھا, آپ کو کمپریہنسو جواب دیا مشرف کے بارے میں. بیسیکلی ہی از آن اے پرائیویٹ وزٹ ایز اے ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان, وزٹنگ ویریس یونیورسٹیز, اور وہاں لیکچر دے, جیسے بل کلنٹن لیکچر دیتے ہیں, سال کا $20 to $30 ملین وہ کماتے ہیں, $100,000 ملتا ہے ایک ان کو لیکچر کا بل کلنٹن کو. تو اسی طریقے سے یہ بھی گئے ہیں, دے ہیویلی پیڈ. اور جہاں تک ریسیپشن کا سوال ہے ایکس جارج بش کو ملنے کا تعلق ہے, آفٹر آل ہی ہیز بین اے پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فار 8 years اینڈ اے ویری کی فیکٹر in the war on terror and a very front partner of America. تو وہ امپورٹنس تو اس کی اپنی جگہ رہے گی نا, جب تک وہ زندہ رہے گا he will be remembered. میں آپ سے کرنا تھا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خدمت تو اس سے پہلے بھی امریکہ کی بہت سارے لوگوں نے کی ہے پاکستان میں جب وہ اقتدار میں تھے, لیکن وہ اقتدار سے علیحدہ ہو گئے تو پھر ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی. دیکھیں وہ جو خدمت تھی وہ اس کا, اور جنرل مشرف کے ٹینیور کا جو ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, جو انہوں نے امریکہ کے لیے کیا ہے, وہ کسی اور نے نہیں کیا, اور نہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کے ایشوز تھے, بلکہ جتنے باقی ہمارے دور گزرے ہیں. باقی یہ تو ٹریک ریکارڈ امریکہ کا اپنی جگہ موجود ہے کہ جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہے ہیلپ کی, انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی. 48 کا دیکھیں ایشو, کشمیر کا ایشو ویسے ہی اٹکا ہوا ہے بیکاز آف ایروگینس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ریزولوشن موجود ہے, جب ہماری باری آتی ہے مسلمان کسی ملک کی, تو وہاں جس طریقے سے آپ نے دیکھے غازہ میں سیز فائر, ہر وقت وہ اس کو بلاک کر دیتے تھے, اس کو 1300 ان کے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غازہ کے اندر, آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک جو رول تھا وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا, اینڈ ہی انجوائز این امپورٹنس ایز اے ایکس پریزیڈنٹ. He has been meeting for 8 years various heads of state, almost all world top leaders he has met. تو ایک پرسنل ریپٹ بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. سابق صدور کی انڈیا کو آپ دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, وہ تینوں صدر اکٹھے تھے اسٹیج کے اوپر, پھر 5 صدر اکٹھے ہو کے میٹنگ کی ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس قسم کی ہم نے کوئی ٹریڈیشن سیٹ نہیں کی کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں ان کو ہم ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے, ایکس پریزیڈنٹ سے ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے. یہ ہم نے ایک اپنا کلچر بنا لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. آدمی یہ اچھا ہے یا برا ہے, ہی ہیز بین یور پرائم منسٹر, ہی ہیز بین یور پریزیڈنٹ, ہی مسٹ بی گیون ڈیو رسپیکٹ. اگر ہم نہیں کریں گے تو باہر والے پھر کہاں سے دیں گے. یہ تو چونکہ ان کا ایک پرسنل ریپٹ تھا,
اس لیے ہی انجوائز رسپیکٹ. باقی اس کا اٹ ول ہیو نو کانسیکوینس آن پاکستان پالیٹکس. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ بینگ اے ایکس پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہت ہی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے یو ایس اے میں. وہ ان کی صدر بش سے بھی ملاقات رہی ہے ناشتے پہ, ان کی بل کلنٹن سے بھی ملاقات